السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، دس از می بابر دیوان، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوپ فلی آپ اچھے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج ایک بہت انٹرسٹڈ اور مزے کی ویڈیو کے ساتھ آپ سب ویورز کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں، آج ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں اور آپ سب ویور کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک کرسچن لڑکی کی ہے جس نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ تو چلیے ان کی اس اسٹوری کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی کی زبان ہے جس نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ پہلے وہ کرسچن تھی لیکن اب اسلام کے اندر وہ داخل ہو چکی ہے۔ تو چلیے ان کی اسٹوری انہی کی زبانیں سننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سپورٹ بھی کریں۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو۔ I came back to Germany. I read this book and my head made this kind of explosion. It was, I couldn't believe what I was reading. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں ایسے ممالک ہیں جن کے شاید نام بھی بیشتر افراد نے نہیں سن رکھے، مگر وہاں بھی اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے۔ سچ کہیں بھی ہو، اس کے پیروکار ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ یہی معاملہ اسلام کا بھی ہے، جو ایک عالمگیر سچائی ہے اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے۔ ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا سمیت ہر بر اعظم میں اسلام کے ماننے والے موجود ہیں، اور اب لتھوانیا جیسے عیسائی اکثریتی ملک جو کئی لوگوں کے لیے گمنام ہیں، وہاں بھی تبلیغی جماعتوں نے مثبت اثرات دکھانا شروع کر دیے، اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک کا کوئی جزیرہ یا کوئی قبیلہ ایسا نہیں بچے گا جہاں تک اسلام کا پیغام نہ پہنچے، تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر ہم کم از کم یہ تو التجا کر سکیں کہ تیرا پیغام پہنچانے میں ہم نے بھی حصہ لیا۔ ناظرین، یہ کہانی ایک عیسائی خاتون کی ہے جو لتھوانیا میں پیدا ہوئی اور بعد میں اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ کہانی اسی بہن کی زبانی سنتے ہیں۔ کیمرے کے سامنے بات چیت کرتے ہوئے اس خاتون نے کہا کہ میری کہانی لتھوانیا کے ایک ساحلی قصبے سے شروع ہوتی ہے جہاں میں 12 سال تک رہی۔ وہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ کیتھولک عیسائی ہیں۔ میری فیملی بھی کیتھولک تھی۔ بچپن میں ہم چرچ جاتے تھے۔ مجھے بچپن سے ہی چرچ میں جانے سے چڑ تھی۔ میں اپنی ماں سے منتیں کرتی تھی کہ مجھے چرچ میں نہیں جانا۔ میں بہت چھوٹی تھی مگر پھر بھی میں سوچتی تھی کہ گرجا گھروں میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ ایسا ہی تھا کہ آپ پورا ہفتہ گناہوں سے بھرپور زندگی گزاریں، لیکن پھر آپ اتوار کے دن چرچ جاتے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پادریوں کا خطاب 1 گھنٹہ جاری رہتا تھا اور کنفیشن سے پہلے شراب کو پادری مسیح کا خون کہہ کر اسے پیتے تھے اور ایک بسکٹ کھاتے تھے جس کو وہ مسیح کا جسم قرار دیتے تھے۔ چرچ کے مطابق کرائسٹ خدا تھا۔ آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ خدا کے جسم کو کھا رہے ہیں اور اس کا خون پی رہے ہیں؟ یہ مجھے بہت ناگوار گزرتا تھا اور میرے تصور سے بھی باہر تھا کہ یہ لوگ اصل میں کر کیا رہے ہیں۔ میں لوگوں سے پوچھتی تھی کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ ناگوار نہیں گزرتا؟ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں 13 سال کی تھی تو میرا خاندان اسپین چلا گیا۔ میں وہاں ایک بار ہی چرچ گئی، شاید اپنی دادی کو لے کر گئی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ گھر میں اکیلی رہتی تھی اور وہ بہت مذہبی تھی۔ میں ان تمام سالوں میں 1 منٹ کے لیے بھی کیتھولک نہیں تھی کیونکہ مجھے اس مذہب کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ مجھے یہ پتا تھا اور میرا ایمان تھا کہ خدا موجود ہے۔ میں یہ کمی محسوس کر سکتی تھی۔ اس بہن نے بتایا کہ کئی سال بعد میں اسپین سے برازیل چلی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے اپنے وجود سے متعلق سوالات کے جواب ڈھونڈنے تھے، اور اسی تلاش میں نئے مذاہب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور انجلیکل چرچ میں گئی۔ یہ بھی ایک قسم کا پاگل پن تھا۔ کوئی بلند آواز میں گا رہا ہے، کوئی شور مچا رہا ہے، چیخ رہا ہے، کیونکہ وہ کسی شخص پر جادو کرنا چاہتے تھے۔ برازیل میں ایک ٹی وی چینل تھا جس میں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی عیسائی خطبہ دے رہا ہوتا تھا۔ 24 گھنٹے اس چینل پر موبائل نمبر آ رہے ہوتے تھے جہاں وہ اپنے سننے والوں سے پیسے جمع کرانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ ان کے پادریوں کے پاس بڑے گھر اور بڑی گاڑیاں تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سچا مذہب نہیں تھا اور پادری اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ They were trying to make exorcisms by singing, and that priest guys have big houses, so many cars, so this could also not be a true religion.
नाज़रीन, इस बहन ने बताया कि मैंने यहूदियत को भी परखा। कुछ हफ्तों तक मैंने इस पर अमल किया, लेकिन जब मैं इसके बारे में मजीद सीख रही थी तो मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं कर पा रही थी जो मैं पढ़ रही थी। ये भी वाकई पागल करने वाला था। तो मैंने सोचा कि यकीनी तौर पर यह सच्चा मजहब नहीं हो सकता। फिर कुछ अरसे बाद मैं स्पेन वापस आ गई और वहाँ से जर्मनी चली गई। इस सारे अरसे के दौरान मैंने बुद्ध मत, हिंदू मत का भी मुताला किया, मगर कोई मजहब मेरे सवालात के जवाब नहीं दे सकता था या मुझे सच बताना, जो मेरे लिए बहुत ही मायूस सूरत हाल थी। इस सारे अरसे के दौरान मैंने कभी भी इस्लाम को एक मजहब के तौर पर नहीं देखा था, क्योंकि मगरबी मुआशरे ने इस्लाम के बारे में जो कुछ फैला रखा था वो ये था कि ये बहुत ही दकियानूसी और फरसूदा किस्म का मजहब है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सारा दिन रो रही थी। मेरी जिंदगी मायूसी से भरी थी, हर वक्त अफसुर्दा रहती थी, मगर उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा मायूस थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं उस दिन बहुत रोई और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मुझे सच की तरफ लेकर जाए। मुझे नहीं पता था कि मैं किससे मांग रही हूँ और कैसे मांगते हैं, मगर फिर भी मैं खुदा से हिदायत की दुआ मांग रही थी। Without knowing if I will get the answer, I knew that I was no atheist because, as I told you before, I always knew where is God because I felt it. नाज़रीन, उस बहन ने कहा कि मैं इसके बाद स्पेन चली गई और एक स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ एक अल्जायरी लड़का और एक मराकशी लड़की थी। वो मुझसे 4 साल बड़े थे। मेरी इस लड़के के साथ बहुत लड़ाई हुई। हमने एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकी। मैंने उन लोगों को कभी बतौर मुसलमान नहीं देखा। मुझे तो इस चीज का पता भी नहीं था कि मुसलमान होता क्या है। मैं उस दिन के बाद बहुत रोई। मैं सच्चाई पाने की राह से हट गई क्योंकि मैं मायूस हो चुकी थी, क्योंकि इतने साल तक मैंने सच ढूंढा मगर मुझे नहीं मिला। उसके 3.5 साल बाद मुझे एक दोस्त मिला। वो मुसलमान था और आज मेरा शौहर है। मुझे मिला था कि वो शराब नहीं पीता और ना सूअर का गोश्त खाता है। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन एक दिन रमजान का रोजा था तो उसने खाने से मना कर दिया। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि ये क्यों खाना नहीं खा रहा। उसने मुझे बताया कि मेरा रोजा है। मैंने उससे इस्लाम के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह। उसने मुझे कहा कि तुम 3 दिन रोजा रखकर देखो कैसा महसूस होता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने रोजा रखा, ये गर्मियों के दिन थे। मैंने पहले कुछ नहीं खाया था न पिया, वैसे ही रोजा रख लिया। मैं क्लास में गई, पढ़कर वापस घर आ गई। मुझे सर में दर्द शुरू हो गया, मगर अभी 4 घंटे का रोजा रहता था। मैंने रोजा तोड़ लिया, लेकिन इस तजुर्बे ने मेरे सामने बहुत से सवाल खड़े कर दिए। मैं इन सवालों के जवाब चाहती थी, मुझे वो जवाब मिले, मगर वो मेरे लिए समझने बहुत मुश्किल थे। लेकिन फिर भी मैं इस्लाम के बारे में वाकई कायल हो गई थी, क्योंकि ये वाहिद मजहब था जो मेरे सवालों के जवाब देता था। Maybe some of the answers doesn't convince me. Well, better the word would be I didn't like it. उस खातून ने बताया, मैं सब के बाद इस्तांबुल गई जहाँ मैंने पहली मर्तबा अजान सुनी। मैंने पहली मर्तबा अजान सुनी थी तो मैंने सोचा ये लोग इतनी ऊंची और इतनी उदास आवाज में क्यों ये पढ़ रहे हैं। इस ट्रिप के दौरान मैंने इस्लाम को पसंद नहीं किया, मगर मेरे इस दोस्त ने कहा कि आओ मस्जिद के अंदर चलें। मैंने सोचा मैं मस्जिद में क्या करूंगी, ये तो मुझे बाहर निकाल फेंकेंगे, लेकिन मैंने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे मैंने हिजाब पहना था, मुझे याद आया कि मेरी दादी की बहन भी ऐसे ही हिजाब करती थी जैसे नन करती हैं। मैं इसको उतारना चाहती थी क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं आया। इसके बाद हमने ब्लू मस्जिद का दौरा किया। हमें बहुत से पम्फलेट मिले और बहुत सी किताबें मिली जो इस्लाम के बारे में थी। तो मैंने स्पेनिश में एक कुरान का तर्जुमा लिया। मैं जर्मनी वापस आई तो मैंने ये किताब पढ़ी और मेरा सर जैसे घूम सा गया। मुझे यकीन नहीं आया जो भी मैंने पढ़ा, क्योंकि इसमें मेरे तमाम सवालों के जवाब थे। When I came back to Germany, I read this book and my head made this kind of explosion. It was, I couldn't believe what I was reading. In that small book, my answers were there. उस बहन ने बताया कि मुझे बहुत खुशी थी क्योंकि मुझे इसको पढ़कर सुकून सा मिल रहा था। मैंने कुरान पाक भी पढ़ा था और फिर नवंबर 2020 में मैंने कलमा पढ़ लिया। मैं अपनी जिंदगी से वाकई खुश थी। मुझे वाकई अच्छा लग रहा था। मैं मुसलमान होने के बाद इस्लाम पर अमल नहीं कर रही थी। 1 साल बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और इसके बाद मैंने इस्लाम पर अमल करना शुरू किया, नमाज पढ़ना शुरू की और हिजाब किया। नाज़रीन, इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी फैमिली के रद्द अमल से मुतालिक बताते हुए उस बहन का कहना था कि मुझे नहीं मालूम था कि उन्हें कैसे बताऊं, क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं।
وہ اسپین میں تھے اور میں جرمنی میں، تو میں نے یہ کام فون پر کیا۔ میں نے ان کو فون کیا، میرے والد اور والدہ فون پر تھے۔ مجھے ان کو یہ بتاتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ یہ سن کر انتہائی مایوس ہوئے۔ انہوں نے کئی مہینے تک میرے سے بات نہیں کی۔ اس کے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا تو مجھے ان سے اس بارے میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیا سوچ رہے تھے۔ میری والدہ آج کل میرے ساتھ بس ٹھیک ہی ہیں، مگر وہ میرے اسلام قبول کرنے کو پسند نہیں کرتی۔ وہ مجھ پر تنقید کرتی ہیں۔ میری بہن میرے حجاب کا مذاق اڑاتی ہے، مگر ہم بات کرتے ہیں۔ Extremely disappointed. Their reaction were really bad, screamings, and they even didn't talk to me for months. ناظرین، اسلام قبول کرنے سے متعلق اپنے تجربے کے بلبوتے پر مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اگر آپ پیدائشی مسلمان ہیں تو آپ کو فخر ہونا چاہیے، اپنے والدین سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ غیر مسلم والدین کا درد بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کریں، اور نئے مسلمان ہونے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے میں غیر مسلموں کو کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جن میں اپنوں سے دوری کا ڈر، طرز زندگی بدلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ کئی غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام تاخیر سے پہنچنا بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہی مسائل پر ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسلام کا پیغام دل میں آ جائے تو اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہاں لے جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، مگر حسن اخلاق سے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ So my job is to present the truth. And one more thing, Quran clearly mentions in Surah Baqarah chapter number 2 verse number 256, La ikrah fi din, there is no compulsion in religion, truth stands out clear from error. Our job, sister, is to present the truth. Whether a person accepts it or not, it depends upon him. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہم اسلام کی راہ پر 100% چل پائیں یا نہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ آج جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی اسلام پر 20% عمل کرتا ہے، کوئی 50%، تو کوئی 70%، 100% تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ مرکزی بات یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر ایمان لائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھیں، ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے دین پر عمل کریں اور حرام کاموں سے ضرور بچیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ہاں تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس کرسچین لڑکی جو آئی تھنک مسلم ہو چکی ہے، اس حوالے سے اس کی سٹوری آپ نے سنا، اور اس سٹوری کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سپورٹ بھی کریں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ کو میرے اس چینل پر ملتی رہے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔